الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو سراپا خیر ہے، سراپا برکت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ ہم زندگی کے جس پہلو کو بھی اٹھا لیں اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں سے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو اس میں سے آپ کی زندگی کا جو حج کا پہلو تھا، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس سے متعلقہ اللہ کے نبی کے حج کی جو چیزیں ہیں وہ میں عرض کر رہا تھا۔ بطور خاص دو چیزیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج موٹا، دوسری جو اہم بات ہے، آپ نے حج کے دوران جو تقریریں کی، جو بیانات کیے، آپ کے سامنے تقریباً سب صحابہ موجود تھے، اس لیے کہ 1,44,000 صحابہ حج کے موقع پر اللہ کے نبی کے سامنے تقریر سن رہے تھے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کو آپ دین سمجھا رہے ہیں، اور آپ نے زندگی کی اہم باتیں سمجھائیں اس میں، تو اس کو بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو پیچھے جو میں پچھلے جمعے میں اللہ کے نبی کا حج بیان کر رہا تھا کہ آپ کیسے مدینہ سے مکہ پہنچے، مکہ سے پھر آپ مینا گئے، مینا سے آپ عرفات گئے، عرفات سے آپ باہر نکلے، تو آپ نے اپنے پیچھے اونٹنی پر حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا ہے، خود اونٹنی کی لگامیں آپ نے پکڑی ہوئی ہیں۔ اونٹنی اوپر چڑھتی ہے، زوروں پر ہے اونٹنی، اوپر چڑھتی ہے تو آپ لگام ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اور اونٹنی نیچے اترتی ہے پہاڑی سے، سارا پہاڑی راستہ تھا، تو اللہ کے نبی اس کی لگامیں کھینچ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا سر پیچھے کجاوے کو لگ رہا ہے۔ یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا پچھلے جمعے میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب اسرا جا رہے تھے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا وہیں عرفات میں، اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھے بغیر اونٹنی پر آپ بیٹھ گئے۔ راستے میں ایک جگہ اترے، قضاء حاجت فرمائی ایک جھاڑی کے پاس، حضرت اسامہ بن زید فوراً جلدی سے پانی لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا، آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ اونٹنی پر بیٹھ گئے، تو حضرت اسامہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے مغرب کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ امامک، اسامہ نماز آگے چل کر پڑھیں گے، اور پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آگے چلے تو سورج غروب ہوئے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے پھر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز اللہ کے نبی۔ صحابہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نماز چھوڑ دی جائے، تو اللہ کے نبی نے بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو وہ یہ سوچ رہے تھے شاید بھول ہی نہ گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، اسامہ نماز آگے چل کر پڑھیں گے، حتیٰ کہ مغرب کا ٹائم قضا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے مغرب نہ پڑھی، اور آپ جب پہنچتے ہیں مزدلفہ میں، کھلا میدان تھا اور اب بھی کھلا میدان ہے، آپ وہاں پہنچے ہیں تو پھر عشاء کا ٹائم داخل ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے مغرب پڑھائی، اور پھر اس کے فوراً بعد عشاء پڑھائی۔ مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھا کر ہمارے لیے دین بنا دیا کہ حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مغرب اور عشاء اکٹھے مزدلفہ میں پڑھا کرے، راستے میں مغرب نہ پڑھے۔ کیا خوبصورت دین ہے، کیا رحمتوں بھرا دین ہے۔ اگر اللہ کے نبی راستے میں مغرب پڑھ لیتے، اور آپ کے لیے پڑھنا مشکل بھی نہیں تھا، آپ وضو بھی کر چکے ہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے خدام ساتھ ہیں، آپ پڑھتے 3 فرض، سفر میں سنتے چھوڑ دیتے، آگے چلے جاتے۔ لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ آپ کے دین کا ایک ایک عمل آخری انسان جو پیدا ہوگا اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے ایسا دین پیش فرمایا کہ امت کو رحمت محسوس ہو،
راحت محسوس ہو، میرے آقا کا رحیم ہونا محسوس ہو، دین کا آسان ہونا محسوس ہو، کہ بعد میں میری امت آئے گی ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوگا تو آج میں چھوڑ دیتا ہوں، اکٹھے پڑھ دیتا ہوں۔ اور جو آج کل حال ہے حج کا، اس میں جو رش ہوتا ہے، بس کے پیچھے بس لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں آدمی اگر بس سے اترتا ہے نماز تو پڑھ لے گا کہ پورے راستے میں وہاں پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں، آپ وضو کر لیں گے نماز پڑھ لیں گے، لیکن بس آپ سے چھوٹ جائے گی، اور بس چھوٹ جائے گی تو پھر آپ کو قافلہ نہیں ملنا، کیونکہ اب روڈ زیادہ بن چکے ہیں، مجمع زیادہ ہو چکا ہے، 25-30 لاکھ مجمع ہوتا ہے حج میں اوسطاً۔ اب تو کرونا کی نحوست ہے، اللہ اس کو ختم فرمائے، حرمین کی رونقیں بحال فرمائے۔ اب یہ بھی اللہ جانے کرونا ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال اللہ حرمین کی رونقیں بحال فرمائے۔ تو اب اگر آدمی اتنے بڑے مجمع میں اتر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں چلنا میں نے کہاں جانا ہے آگے، اتنی سڑکیں، اتنے لوگ، اتنے آگے لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ، وہ تو بیچارہ گم ہی ہو جائے گا، اور گم ہو جائے گا تو رہ جائے گا، کتنی مشقت ہوگی اسے۔ حج کرنے والے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ کو نہ عربی آتی ہے، نہ لکھے ہوئے بورڈ سمجھ آتے ہیں، نہ اس کو راستہ سمجھ آنا ہے، وہ تو گم ہو جائے گا۔ میرے آقا نے نماز چھوڑ دی تاکہ یہ بس میں بیٹھا رہے، وہاں قضا ہوتی ہے مغرب ہونے دے، عشاء کے ٹائم جا کر مغرب پڑھ لے۔ اور اگر آدمی نہیں اترتا نماز پڑھنے کے لیے، بس میں بیٹھا رہتا ہے، تو پھر نماز چھوٹتی ہے، کیونکہ بسیں جب پہنچتی ہیں مزدلفہ تو مغرب کا ٹائم قضا ہو چکا ہوتا ہے، کبھی رات کو 9، 10، 11، 12 بجے بھی پہنچی ہیں، ادھر عشاء چھوٹتی ہے۔ سرکار کا دین سراپا رحمت ہے، ہمارا دین قابل عمل دین ہے، ہمارا دین آسان دین ہے۔ آپ نے عرفات میں ظہر عصر اکٹھے پڑھی، آج کے زمانے میں عرفات میں ظہر عصر الگ الگ پڑھنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ خیمے لگ چکے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، پانی ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں ظہر عصر الگ پڑھنا مشکل تھا، اس لیے کہ اس وقت نہ موجودہ پانی کی طرح پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی ٹوٹیاں تھیں، نہ کوئی نل تھے، نہ کوئی درخت تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جھاڑیاں تھیں قضائے حاجت کے لیے۔ وہاں اگر ایک آدمی ظہر کے وقت میں ظہر کے لیے وضو کرتا، قضائے حاجت کر کے آتا، عصر کے لیے 3-4 گھنٹے بعد پھر جھاڑی ڈھونڈنے کے لیے دور جانا پڑتا، پانی کا انتظام کرنا پڑتا، پھر ایک نئی مشقت کھڑی ہوتی عصر کے لیے۔ تو چونکہ حج کا مجمع ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سراپا رحمت ہیں، اس وقت ظہر عصر اکٹھے پڑھ دی، تو آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی 1200-1300 سال تک لوگوں کو جو عرفات میں ظہر عصر پڑھنا مشکل ہوتی تھی، ان کے لیے آسانی کر دی کہ ظہر عصر اکٹھے پڑھ لو وہاں امام کے پیچھے۔ اور اب 100 سال سے تقریباً یا 100 سے کم اور آگے زمانہ بڑھ رہا ہے، جب حج کا مجمع بڑھ چکا ہے، اب مغرب عشاء اکٹھے پڑھنا مشکل ہو چکی ہے۔ پہلے مغرب عشاء الگ الگ پڑھنا مشکل نہیں تھی، اب مغرب عشاء الگ الگ پڑھنا مشکل ہے۔ آپ نے ظہر عصر اکٹھے پڑھی، آج سے پیچھے 1300 سال تک کے لوگوں کی آسانی کے لیے ظہر عصر اکٹھے پڑھی، مغرب عشاء اکٹھے پڑھی۔ پچھلا 100 سال اور آگے اللہ جانے قیامت کب آئے گی، آگے جو کئی 100 سال باقی ہیں، ان لوگوں کے لیے رحمت کرنے کے لیے کہ اب مغرب عشاء کو الگ الگ پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، مشقت میں انسان ڈوب جائے پھر ممکن ہے۔ سراپا رحمت ہے ہمارا دین، آپ نے کہیں امت پہ مشقت نہیں آنے دی۔ یہ وہ دین ہے جس کی بعض دفعہ بعض باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مثلا اللہ کے نبی نے جب ظہر عصر اکٹھے پڑھی ہے وہاں حج میں، یہ تو صحابہ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ظہر عصر تو الگ الگ پڑھنا مشکل ہے، چلو اکٹھے پڑھ دی، لیکن آپ نے جو مغرب عشاء الگ الگ پڑھنے کی بجائے اکٹھے پڑھی ہے، اس کا فائدہ بظاہر صحابہ کو ظاہری طور پر تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ ان کے زمانے میں کوئی ایسا رش نہیں تھا، وہ راستے میں مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ سکتے تھے آگے، اور جہاں سے گزر رہے تھے وہ پہاڑیاں تھیں، قضائے حاجت بھی کرنا آسان تھا، بلکہ مغرب ہوتے ہی وہاں سے نکلنا ہوتا ہے عرفات سے، تو مغرب وہیں پڑھ لیتے۔ اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مغرب عشاء اکٹھے پڑھنے کا کیا فائدہ اور کن کو فائدہ ہے، وہ آج ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ جب بس کے پیچھے بس لگی ہوتی ہے، آدمی اترے بس چھوٹتی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا، دیہاتی ان پڑھ ہو تو ویسے ہی رول جائے گا، اور اگر بس پہ بیٹھتا ہے تو مغرب چھوٹتی ہے۔ یہ پریشانیوں سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے دونوں اکٹھے پڑھ دیں، تو وہ فائدہ ہمیں آج سمجھ آ رہا ہے کہ مغرب عشاء اکٹھے پڑھنے کا کیا فائدہ تھا۔
اسی طرح میرے پاک پیغمبر کا پورا دین ہی ایسا ہے کہ آپ کے ہر دین کے پیچھے ایسی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی مصلحت، کوئی حکمت، کوئی فائدہ ہوتا ہے جو بعض دفعہ انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ عقل کے خلاف ہوتا ہے اللہ کے نبی کا کام، لیکن اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہماری ناقص عقلیں اس کو پہچان نہیں رہی ہوتی، اس لیے دل کی گواہی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے نبی جو دین لائے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے، اس میں کہیں غلطی نہیں، کہیں قابل اصلاح دین نہیں، کہیں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے ہمیں دین بتایا ہے، اگر کوئی آدمی پیشاب پخانہ کرتا ہے، واش روم جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، تو جہاں سے گندگی نکلی ہے صرف انہی راستوں کو دھو لے، وہ پاک ہو جائے گا، اس کا استنجا ہو گیا، وضو کرے، نماز پڑھے۔ لیکن جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت بھی تو آدمی کے لیے ایسے ہوا ہے جیسے قضاء حاجت میں گیا ہو، ایک خاص جگہ گندی ہو گئی ہے۔ پھر حکم کیا ہو رہا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک جسم دھوو، اور یہ واجب ہے، یہ بھی نہیں کہ چلو اچھی بات ہے، یہ لازم ہے ہمارے اوپر، ایسا نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ مجھے بتائیں عقل کے خلاف ہے کہ نہیں کہ جب گندگی پیشاب پخانے کے وقت میں نکلے تو بس گندگی کی جگہ دھو، نماز پڑھو، عقل مانتی ہے، لیکن جب غسل واجب ہو پھر پورا جسم دھوو، کیوں؟ عقل کے خلاف ہے یہ۔ لیکن وہی بات میرے پاک پیغمبر کا لائے ہوئے دین کا ہر عمل، ہر حکم، اس کے پیچھے خیریں ہیں، بہتریاں ہیں، حکمتیں ہیں، فائدے ہیں، مصلحتیں ہیں، چاہے وہ انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کبھی جلدی سمجھ آتا ہے، کبھی دیر سے سمجھ آتا ہے۔ جیسے آپ کا مغرب اور عشاء کو الگ الگ نہ پڑھنا، اس کا فائدہ اب 100 سال سے سمجھ آ رہا ہے، اس سے پہلے اس کو سمجھنا ذرا مشکل تھا۔ ایسے اللہ کے نبی کا یہ حکم جو ہماری عقلوں میں نہیں آتا کہ اس پر غسل کیوں ہے، اس کا فائدہ آج سمجھ میں آیا ہے جب سائنس نے ترقی کی ہے۔ سائنس نے کہا ہے کہ جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے اس حالت میں جب گندگی نکلتی ہے، اس گندگی کے نکلنے کے ساتھ پورے جسم کے مسام سے زہریلے مادے نکلتے ہیں جو اس کے مسام کے اندر ٹھہر جاتے ہیں۔ ہمارے پورے جسم میں مسام ہے، جہاں سے پسینہ باہر نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، تو وہاں سے ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، وہ مادہ نکل کر وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس کو دھو کر بہا کر ختم نہ کیا جائے تو وہ دوبارہ جسم میں جذب ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی جسم کے لیے، انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آج کی سائنس نے اس کو بتایا، پہلے پتہ نہیں تھا۔ میرے آقا کو کس نے بتایا تھا کہ آپ اس پر غسل فرض ہونے کا حکم لگائیں؟ یہاں زہریلے کیمیکل باہر نکل آتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کو اس نے بتایا تھا جو قیامت تک آنے والی سائنس کو بھی جانتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آقا مدنی کی زبان سے وہ لفظ نکلتا ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے بلوا رہا تھا، اللہ اپنے نبی سے دین بنوا رہا تھا، جو کبھی کسی زمانے میں سمجھ نہیں آیا تھا وہ آج سمجھ آیا ہے۔ اسی طرح آج بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کا کوئی حکم ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن میں دیانتداری سے کہتا ہوں رب ذوالجلال جانتا ہے اس بات کو کہ اس بات میں فائدہ ہے آپ کے اس حکم کو ماننے میں، لیکن یہ عقل ناقص ہے جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کو آج سمجھ میں آ جائے گا، نہیں تو کل آ جائے گا۔ ہمارے زمانے میں نہیں آئے گا تو اگلے زمانے میں آ جائے گا، یا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو کسی اور عقل مند کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن میرے پاک نبی کا لایا ہوا سارا دین سراپا خیر ہے، سراپا راحت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے۔ آپ نے یہاں تک کہا تمہارے پانی کے گلاس میں اگر مکھی گر جائے تو پھر اس کا ایک پر ڈوبا ہوا ہو تو اس کا دوسرا پر بھی ڈبو دو، پھر مکھی نکال کے باہر پھینک دو۔ یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ مکھی نے اگر ایک پر ڈالا ہوا ہے تو پانی کو کچھ خراب کیا ہوا ہے، دوسرا پر ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ پانی اور خراب کرو۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ چلو جتنا اس نے پر ڈبو دیا، جتنی مکھی نہیں ڈوبی اس کو نکال کے باہر پھینکو، ساری مکھی تو نہ ڈبو اندر۔ عقل یہ کہتی ہے، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کسی کے پانی میں مکھی گر جائے تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فاغمسوہ، تو اس مکھی کو پھر اس میں ڈبو دو، اس مکھی کا دوسرا پر بھی اس کے اندر ڈبو دو۔ ٹھیک ہے یہ میرے آقا کا فرمان ہے، ڈبو دیں گے، بھلا عقل کے خلاف ہو۔ لیکن سائنس نے ترقی کی تو کیا کہا؟ اس نے کہا مکھی جب بھی وہ پانی میں گرتی ہے اپنا وہ پر گراتی ہے جس پر میں بیماری ہے۔ مکھی کے دو پروں میں سے
ایک پر میں زہریلے مادے ہیں اور ایک پر میں صحت مند مادے ہیں۔ جب وہ مکھی گرتی ہے تو زہریلا مادے والا پر اندر ڈالتی ہے، تو جب آپ اس کو ویسے نکال دیں گے تو وہ زہریلے اثرات چھوڑ گئی ہے، آپ نے ان کو ختم ہی نہیں کیا۔ اس کا اینٹی بھی تو کچھ ہونا چاہیے، جس کو اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں کہ بیکٹیریاز اندر چلے گئے ہیں، اس کا متضاد لو، اس کے تو اندر مضر جراثیم چلے گئے ہیں، اب اس کا اینٹی کہاں سے لانا ہے؟ اس کے دوسرے پر میں اس کا اینٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ڈبو دو۔ جب ہم دوسرا ڈالتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اینٹی بائیوٹک استعمال کرا دیا پانی کو، وہ جو دوسرے صحت مند مادے ہیں وہ اس کے مضر مادوں کو ختم کر دیتے ہیں، اب وہ پانی لیول میں آ جاتا ہے، اب آپ پی سکتے ہیں۔ یہ بات وہ بول رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جو ایمان بھی نہیں لائے، کافر ہیں۔ یہ سائنسی تحقیقات وہ بیان کر رہے ہیں جن کو ہمارا نبی، ہمارا دین سب کو جھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ ان کی زبانی اللہ بلوا رہا ہے، کیا میرا نبی ہے، کیا میرے نبی کا دین ہے۔ 1400 سال پہلے کہا دوسرا پر بھی ڈبو دینا، یہ کس نے بتایا تھا آپ کو؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رب ذوالجلال میرے نبی کی زبان پہ بولتا ہے، اور رب قیامت تک آنے کا علم رکھتا ہے، قیامت تک کی چیزوں کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اس کے آگے کوئی پوشیدگی نہیں، کوئی ظاہر نہیں، اللہ کے آگے سب ظاہر ہے، کوئی غیب نہیں۔ تو یہ میرے نبی کا خوبصورت دین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مغرب عشاء کو اکٹھے پڑھا، کیا خوبصورت دین ہے۔ اور اب تک اسامہ بن زید آپ کے ساتھ تھے، جب تک آپ مزدلفہ میں عرفات سے لے کر مینا تک آپ کے پیچھے اسامہ بن زید، عرفات سے لے کر مزدلفہ تک آپ کے پیچھے اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ مزدلفہ میں آئے تو پھر آپ نے پیچھے والی سواری بدل دی، آپ نے فضل بن عباس کو بٹھایا۔ اسامہ بن زید آپ کے رشتہ دار ہیں رضاعی، لے پالک، اور فضل بن عباس آپ کے رشتہ دار ہیں حقیقی نسبی رشتہ دار۔ تو آپ نے یہ بتایا لے پالک رشتہ دار کو بھی رشتہ دار سمجھو، اس کا بھی احترام کرو، یعنی اور حقیقی رشتہ دار کو بھی رشتہ دار سمجھو، اس کا بھی احترام کرو۔ تو آپ نے فضل بن عباس کو پیچھے بٹھایا، فضل بن عباس نے آقا مدنی کے لیے کچھ وہاں سے کنکریاں چنی، اور آپ مزدلفہ سے مینا روانہ ہو گئے اونٹنی پر۔ راستے میں لوگ آتے تھے، آپ سے سوال کرتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، آپ جواب دیتے تھے۔ اسی دوران ایک نوجوان لڑکی آئی، اس نے آ کر آپ سے مسئلہ پوچھا۔ فضل بن عباس بھی نوجوان تھے، جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو فضل بن عباس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی، تو اللہ کے نبی نے فضل بن عباس کے چہرے کو یوں پھیر دیا اور پھر فرمایا جو آدمی آج کے دن اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو دوسری عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے، کہ اگرچہ ان کی نظر پڑ گئی تو آپ نے چہرہ ہٹا دیا کہ فضل نہیں، بھلا نظر پڑ گئی ہے پھر بھی نہیں، تو یہ حکم ہے شریعت کا، نظر پڑ جائے تو فوراً چہرہ ہٹا لو یا آنکھیں بند کر لو، اور آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت سے بخشش ملتی ہے۔ خیر مختصراً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں سے آگے مینا کی طرف۔ جب آپ مینا پہنچے تو اب سیدھے بڑے شیطان کے پاس گئے، آپ نے وہاں کنکریاں ماری، وہاں سے واپس آئے، پھر آپ نے جانور ذبح کیے۔ حاجی نے جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100، اور آپ کی بیویاں بھی ساتھ تھیں تو آپ نے ایک گائے الگ سے ان کے لیے ذبح کی۔ جب آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے اس میں سے آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی سے کہا کہ آپ ذبح کر دیں۔ دیکھیں اشارے دیکھیں، آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے تو آپ کی عمر 63 سال ہے، کہ آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے میں ایک جانور ذبح کر دیا۔ اور جب آپ اونٹ ذبح کر رہے تھے اس وقت اس زمین مینا نے اور آسمان نے ایک ایسا منظر دیکھا جو منظر اس سے پہلے نہ زمین و آسمان نے دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گا۔ عجب منظر تھا۔ منظر یہ ہے کہ 100 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو سامنے اونٹ لایا جاتا ہے نہر کرنے کے لیے، کیونکہ اونٹ کو ذبح کرنے کی بجائے نہر کیا جاتا ہے۔ نہر یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے یہاں گلے میں یہاں چھرا گھونپتے ہیں، تو خاص جگہ ہوتی ہے جہاں چھرا گھونپو تو ایک دم صرف خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور اونٹ چند قدم آگے بڑھ کر گر جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوتا، صحابہ نے ترتیب کیا بنائی ہوئی تھی، ان 100 اونٹوں میں سے 5 اونٹ نکال کے آگے کھڑے کر دیتے، پھر ان میں 5 میں سے ایک اونٹ نکال کے اللہ کے نبی کی طرف بھیج دیتے، آپ اس کو نہر کرتے، وہ آگے جا کے گرتا، صحابہ سنبھال لیتے،
تو پیچھے سے اتنے میں صحابہ دوسرا اونٹ آگے کر دیتے. تو یہ 3 جگہ بنی ہوئی تھیں، 100 اونٹ اور آگے 5 اونٹ کی جگہ اور پھر 1 اونٹ کی جگہ جہاں اللہ کے نبی تشریف فرماتے. تو ہو کیا رہا تھا، جو عجب منظر ہے، وہ جو 5 اونٹ کھڑے ہوتے تھے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آگے اونٹ ذبح ہو رہا ہے. جب آپ اس کو چھرا گھونپ رہے ہوتے تھے تو وہ 5 اونٹ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے کہ آگے میں کھڑا ہوتا ہوں. وہ ترتیب سے 5 اونٹ تھے نا، 1 اونٹ ادھر سے آگے آیا تو صحابہ نے 1 اونٹ پیچھے ملا دیا تاکہ وہ 5 پورے ہو جائیں. ادھر سے 1 آگے آیا تو انہوں نے 1 پیچھے ادھر سے ملا دیا تاکہ 5 پورے ہو جائیں. جب آپ ادھر نہر کر رہے ہوتے تھے تو وہ اونٹ گردنیں مار مار کے پیچھے والا اونٹ آگے ہو رہا ہوتا تھا کہ میرا نمبر پہلے آئے اور آقا کے ہاتھوں میں ذبح ہو جاؤں. واہ، جانور بھی سرکار کو سمجھتے ہیں اور آج کا مسلمان بھی نہیں سمجھتا. ہم خود اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اونٹ خود گردن لے کر کھڑا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذبح کر دیں اور میرا ذبح ہونا میری کامیابی ہے. تو وہ اونٹ لڑ رہے ہوتے تھے. جب اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح کر دیے، باقی 37 حضرت علی کو کہا تو ذبح کر دینا. پھر بھی ترتیب صحابہ نے وہی رکھی، 5 اونٹ لاتے، پھر 1 اونٹ حضرت علی کے آگے کرتے، لیکن پھر وہ 5 اونٹ نہیں لڑتے تھے. وہ جس ترتیب سے کھڑے ہوتے تھے اسی ترتیب سے اونٹ آگے ہو جاتا تھا، لیکن ان کی گردنوں کی لڑائی نہیں ہوتی تھی کہ 1 اونٹ دوسرے اونٹ کو دھکا دے کر آگے ہو جائے. اللہ کے نبی نے وہ اونٹ ذبح کرا دیے سارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منڈوانے کے لیے حضرت معمر کو بلوایا. صحابی کا نام ہے معمر. بچوں کے نام بھی صحابہ کے نام پر رکھنے چاہیے. دیکھو لوگ کہتے ہیں جی یونیک نیم ہو، منفرد نام ہو، پہلے کسی کا نہ ہو. آپ بتائیں معمر کس کا نام ہے؟ کسی کا نام نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتے ہیں آپ نے حضرت خراش کو بلوایا. آپ بتائیں خراش کس کا نام ہے؟ نیا نام ہے. تو آپ نے ان کو بلایا، کہا میرا سر مونڈو. آپ نے سر مبارک نیچے کیا، انہیں آپ کا سارا سر مونڈا، آپ کی مونچھیں ٹھیک کیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے سارے بال جتنے جانثاران صحابہ تھے سب میں تھوڑے تھوڑے کر کے تقسیم کر دیے. صحابہ نے ان کی ایسی حفاظت کی کہ آج بھی دنیا میں جو کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا بال موجود ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ ان بالوں میں سے کوئی بال بچا ہوا ہے. تو پھر آپ نے جب سارا کچھ کرا لیا، آپ نے وہ چادریں اتار دیں، پھر آپ نے لباس بدلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے وہ جو 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے، اب 100 اونٹ کا گوشت تو آپ نہیں کھا سکتے تھے، تو آپ نے ہر اونٹ کی 1 بوٹی منگوائی اور ایک بڑے برتن میں وہ 100 بوٹیاں ڈلوا دی. 100 بوٹیاں ڈلوا کر کہا کہ اس کا سالن بناؤ اور شوربے والا بناؤ. شوربے والا سالن بنایا گیا. آپ نے اس میں سے کچھ شوربہ پیا تاکہ ہر اونٹ کو یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھی کھایا ہے. آپ کی بصیرت، آپ کی سمجھ اور آپ کی عقل، انسان دنگ ہو کے رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ نوجوان ہیں اور مکہ والوں میں یہ جھگڑا ہو جاتا ہے جب بیت اللہ کی تعمیر ہو جاتی ہے کہ حجر اسود کون لگائے، اس لیے کہ حجر اسود لگانے کا مطلب تھا جیسے سنگ بنیاد ہمارے ہاں جس کے نام کی سنگ بنیاد لگے اس کی عزت ہوتی ہے کہ جی یہ سڑک فلانے بنائی، یہ مکان فلانے بنایا، یہ ہسپتال فلانے بنوایا. اب عرب کے 2 قبائل میں جھگڑا ہو گیا. ایک کا سردار کہے کہ یہ حجر اسود میں لگاتا ہوں، دوسرا کہے میں لگاتا ہوں تاکہ یہ اعزاز میرے نام ہے. وہ ہیں بڑی عمروں کے اور وہ فیصل بنا رہے ہیں اللہ کے نبی کو. آپ نوجوان ہیں، کہا جی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کون لگائے. اگر آپ ان میں سے کسی ایک کا کہہ دیتے تو دوسرے کو ٹھیس تو پہنچنی تھی، بڑا فیصلہ قبول بھی کر لیتا. آپ نے فرمایا چادر لاؤ. وہ چادر لے کر آئے. آپ نے چادر میں حجر اسود رکھایا. آپ نے کہا ایک کونا اس قبیلے کا سردار پکڑے، دوسرا کونا دوسرے مخالف قبیلے کا سردار پکڑے، دونوں اٹھاؤ چادر. اب وہ دونوں لے کر آئے پتھر کو، حجر اسود کے قریب پہنچ گئے، قریب لاؤ، قریب آ گئے تو دونوں لے کر آ رہے نا. آپ نے اٹھا کر اس کو اندر رکھ دیا. دونوں قبیلے خوش ہو گئے کہ حجر اسود لگانے میں ہمارا ہاتھ تھا. دوسرا قبیلہ کہتا تھا ہمارا بھی ہاتھ تھا، یار حجر اسود ہمارا لگوایا ہوا ہے، ہمارا لگوایا ہوا ہے. کیا آپ کی سمجھ ہے، کیا آپ کی بصیرت ہے. جب اس کا موقع آیا فتح مکہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو جھنڈا دیا کہ فتح مکہ میں داخل ہوئے تو انہیں جھنڈا پکڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے. مسلمان چونکہ فاتحانہ داخل ہو رہے تھے. اللہ کے نبی کو کسی نے کہا کہ وہ صحابی تو یوں کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت دکھلانے کا دن ہے. تو آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا.
अब आपकी समझ देखें, आप अल्लाह के नबी की बसीरत देखें, सारी दुनिया के दानिश्वर आपके कदमों की खाक नहीं है। आपने जब उनसे झंडा लिया, दूसरा जिस आदमी को झंडा दिया वो किसी बड़े साहबी को नहीं दिया, आपने उन्हीं के बेटे को दिया, इसलिए कि जब वो झंडा बाप से निकलकर बेटे के हाथ में गया तो बाप को भी हौसला रह गया, चलो अगर मेरे से लिया भी गया तो मेरे बेटे को ही मिला है। ये फौरी तौर पर आपने फैसला किया। उनसे झंडा लेना भी ज़रूरी था, किसी और को देना भी ज़रूरी था। जिनसे झंडा लिया जा रहा है एजाज़ की अलामत है, उनका दिल रखना भी ज़रूरी था। आपने मिनटों में यह फैसला कर उनके बेटे के हाथ में झंडा पकड़ा दिया और ये ऐलान करवा दिया, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहम दिखलाने का दिन है। और आपकी बसीरत देखें कि आपने कैसे झंडा बदलवाया और किसको दिया। ये मेरे आका की वो बसीरतें हैं, वो दानिश्वरियाँ हैं जिसके आगे दुनिया के सारे बादशाह मट्टी की खाक हैं। दुनिया के सलाती तेरे जारूब कशों में, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी। ये तो मेरा वो नबी है कि सारे आपकी चौखट के भिखारी बनते हैं। हमें अल्लाह के नबी की इत्तिबा नसीब हो, आपका इश्क नसीब हो, आपकी मोहब्बत नसीब हो, इसी पर जीना भी हो और इसी पे मरना भी हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।